बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उन्वान है आज का सच बोलने की फजीलत। इस्लाम में सिद्क़ और सच्चाई को एक अहम मकाम हासिल है। इस्लामी मुआशरे का बुनियादी वस्फ सच बोलना है। सच्चाई ईमान वालों की अलामत है तो झूठ मुनाफिकों की निशानी है। सच का मतलब यह है कि आदमी हकीकत के सिवा कुछ न बयान करे। अल्लामा अबू हामिद गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने इह्या उल उलूम में लिखा है कि लफ्ज़ सिद्क़ 6 मानों पर बोला जाता है। सच बोलना ये सिर्फ एक दो दिन का काम नहीं। आदमी ज़रा गौर करें तो उसको पता चले कि मैं रोज़ाना किस कदर झूठ बोल लेता हूँ। हर शख्स गौर करे तो उसको पता चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले और नबूवत के बाद दोनों ज़मानों में अपनों और दुश्मनों की ज़ुबानी, दोनों की ज़ुबानी as-सादिक अल-अमीन, सच्चे अमानतदार कहकर पुकारे जाते थे। कुरान करीम में एक आयत है, सूरतुल माइदा आयत नंबर 119। आयत करीमा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यौमा यनफ़उ सादिकीन सिद्क़ुहुम। जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई नफ़ा देगी। कैसे नफ़ा देगी? इसी आयत के अंदर अल्लाह ने बयान किया है। सच बोलने पर अल्लाह ने जो बशारतें सुनाई हैं वो ये हैं। नंबर 1, क़यामत के दिन सच्चाई सच्चों के काम आएगी। नंबर 2, सच्चाई पर जन्नत के हमेशा के बागात मिलेंगे। नंबर 3, बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह उनसे खुश और ये अल्लाह से खुश होंगे। एक दूसरी जगह आयत करीमा में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। सूरत तौबा के अंदर एक आयत है। इस आयत में उन 3 खुशनसीब हजरात के वाक़ये से मिलने वाला सबक है जिन्होंने झूठी तावील करके अपनी गलती को छुपाने के बजाय सच सच बयान कर दी कि उनके पास कोई उज़्र नहीं था। उस सच्चाई की बरकत से नंबर 1, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। नंबर 2, सच्चे लोगों के तौर पर क़यामत तक के लिए उनका जिक्र कुरान में कर दिया। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम लिखते हैं, आयत में ये भी तालीम है कि इंसान अपने आप को सच्चे लोगों के साथ रखें जो ज़ुबान के भी सच्चे हों और अमल के भी सच्चे हों। मशाइख़ सुलूक इसकी ज़िंदा मिसालें हैं जिनकी सोहबत में रहकर आदमी अपने आप को सच्चा बना सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम सच्चाई को लाजिम करो, लाजिम रखो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ रहबरी करती है और नेकी जन्नत की राह दिखाती है। इंसान हमेशा सच बोलते रहता है और सच्चाई का इरादा करते रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक सच्चा लिख दिया जाता है। हदीसों में, अहादीस और आसार सहाबा में सच्चाई से मुताल्लिक़ बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। उनमें के चंद बतौर नमूने के मैं यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा। एक शख्स बारगाह नबूवत में आकर एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर 4 अयूब हैं, 4 गुनाह हैं। नंबर 1 ज़िना, नंबर 2 चोरी, नंबर 3 शराब, नंबर 4 झूठ। इन चारों की मुझे आदत सी है, इन चारों को एक साथ मैं छोड़ नहीं सकता और मैं इनमें से किसी एक को छोड़ सकता हूं। आप मुझे सिर्फ किसी एक बुराई से मना फरमा दें, मैं ईमान लाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। 4 में से सिर्फ एक से रोकना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ छोड़ दे। वो कहने लगे कि ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर मुसलमान होकर वो चले गए। एक मर्तबा उनके दिल में चोरी का इरादा हुआ, मगर साथ में ये भी ख्याल आया कि अगर मैं पकड़ा गया तो झूठ तो नहीं बोल सकता क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। अगर सच बोलूंगा तो मेरे हाथ कटेगा, मेरा हाथ कट जाएगा। ऐसे ही जिना का इरादा होने, शराब का इरादा होने वगैरह वगैरह, हर गुनाह के वक्त उनको यही ख्याल आता रहा। आखिर ये हुआ कि फिर वो सभी गुनाहों से उन्होंने सच्ची पक्की तौबा कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वो कहने लगे कि आप जैसे मुअल्लिम पर मेरी जान फिदा हो, आपने झूठ से रोककर सभी गुनाहों से बचा लिया।
بچوں سے بھی ہم جھوٹ نہ بولیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جب ان سے کہا کہ ادھر آؤ میں ایک چیز دوں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ کا سچائی کی تلقین کرنے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ کی مدت میں ہرقل روم نے ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دریافت کیا۔ ذہن میں ہو کہ ابو سفیان تب مسلمان نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے بڑے دشمن تھے، کچھ بھی جھوٹ بول کر مسلمانوں کو پھنسا سکتے تھے، مگر زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ بولنے کو ناپسند کرتے تھے اور سچ ہی بولا کرتے تھے۔ چنانچہ ہرقل نے جب پوچھا کہ دعوی نبوت سے پہلے حضور پر جھوٹ کا گمان تمہیں ہوا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ آج ہر گناہ کے نام بدل بدل کر ہر قسم کے گناہ مسلمانوں سے، خصوصاً مسلمانوں کے نوجوانوں سے اور بچوں سے آسانی سے وہ سارے گناہ کروا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کہاں بولا، جھوٹ بولنے پر ہی تو وہ وعیدیں ہیں کہ اللہ جہنم میں ڈالے گا، رسول اللہ نے ناپسند کیا، ہم نے جھوٹ کہاں بولا، ہم نے تو اپریل فل کیا، ہم نے تو الو بنایا، ہم نے تو برتھ ڈے پارٹی کے اندر مذاق کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں یہ سب کے سب جھوٹ ہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس چھوٹی سی بچی کا اپنی ماں سے صاف صاف سچ کہہ دینا کہ اگر عمر نہیں دیکھتے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھتا ہے کہ ہم اپنے دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چرواہے کا وہ صاف صاف جواب دے دینا کہ اپنے مالک سے میں اگر کہوں کہ ایک بکری گم ہو گئی تو مالک تو مان لے گا، مگر کیا میرے جھوٹ کو اللہ نہیں جانتا؟ آج کامیاب اور کروڑ پتی جتنے بھی سکسسفل بزنس مین ہیں، کامیاب تاجر ہیں، غیر مسلم تاجر خاص طور پر، تمام غیر مسلم تجار اور مالداروں سے متعلق مسلمانوں کی زبانوں میں یہ رٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کامیاب غیر مسلم تاجر کو سچ کے علاوہ کہتے ہوئے نہیں سنا، وہ ہمیشہ سچ کہتا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ تعلیم تو مسلمانوں کے لیے تھی، قرآن اور حدیث نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ تمہارے معاشرے کے اندر جھوٹ نہیں پنپنا چاہیے، ہمیشہ سچ ہی غالب ہو، سچ کا بول بالا ہو۔ مگر آج ہم غیروں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، سچ بولنا چاہیے تھا ہم کو۔ ایک وہ واقعہ بھی مشہور ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مسلم اور ایک کرسچن، ایک عیسائی نصرانی، ان دونوں کے درمیان ایک معاملے میں گڑبڑ ہوا۔ پیسے مسلمان کو عیسائی دینا تھا لیکن وہ مکر گیا، اچانک سے جھوٹ کہتے ہوئے اس نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی پیسے تم کو نہیں دینا ہے۔ مسلمان پریشان، لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم چرچ کے فادر سے جا کے شکایت کرو، ان کی بات وہ کرسچن مان لے گا۔ یہ بھی جا کے شکایت کیا تو صرف ایک پرچی، اور اس ایک پرچی میں صرف ایک لائن، ایک سطر لکھ کر مسلمان کے حوالے کرتے ہوئے پادری نے کہا، فادر نے کہا کہ یہ جا کے اس کرسچن کو، عیسائی کو دے دو۔ وہ جا کے دینا تھا کہ دوسرے ہی سیکنڈ وہ گھر کے اندر گیا، پیسے لا کے دے دیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تمہارے جاتے ہی مجھے یاد آ گیا تھا، ہاں مجھے پیسے دینا تھا، میں جھوٹ کہہ کے مکر گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ مسلمان کو بڑی حیرت ہوئی، میں نے اتنا لڑا، میں نے تم سے اتنی بحث کی، جب تو تم نہیں دے رہے تھے، ایسا کیا لکھ دیا پادری نے کہ جس کی وجہ سے اتنے دھڑلے سے، اتنی جلدی سے تم لا کے دے رہے ہو اور اوپر سے معافی بھی مانگ رہے ہو؟ اس عیسائی نے کہا کہ بھائی چلو تمہارا کام تو ہو گیا، چلو۔ نہیں، اصرار کر کے مسلمان پوچھنے لگا تو اس نے کہا پادری نے یہ لکھا ہے، تم کب سے مسلمان بن گئے؟ یعنی اس پادری نے اس عیسائی کو یہ لکھا تھا، ایک مسلمان کے ورڈ کو، لفظ کو بطور ایک گالی کے اس نے یہ لکھا تھا کہ تم کب سے مسلمانوں کی طرح معاملات کے اندر مکرنے لگے ہو، جھوٹ بولنے لگے ہو؟ تو اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ چبھ گیا تھا، اس لیے وہ فوراً لا کے دے دیا تھا۔ اب میں چند باتیں وہ عرض کروں کہ ہم کو عملاً سچ بولنے، سچائی کی عادت ڈالنے، پریکٹیکل اس کو بنانے کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ نمبر ایک تو ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ سچائی سے متعلق جو آیتیں اور احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ جیسا کہ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے
6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، سچ سے متعلق صحابہ اور بزرگوں کے ملفوظات کا مطالعہ کریں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ ہوں گی وہ نفع پائے گا۔ ان میں ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا صدق یعنی سچ۔ حضرت محمد بن علی کتانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو 3 ارکان پر مبنی پایا، 3 بنیادوں پر۔ نمبر 1 حق، نمبر 2 صدق، نمبر 3 عدل۔ حق اعضاء پر، عدل دلوں پر، اور صدق عقلوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 3 سچ کے دنیاوی اور اخروی فوائد پر غور کریں کہ سچ بولنے والا مومن ہوتا ہے، نفاق سے دور ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کو خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے، قبر اور حشر کی تکلیفوں سے اس کو امان ملتی ہے، جنت اور اللہ کی رضا اس کو ملتی ہے۔ نمبر 4 جھوٹ کے وعیدوں کو پیش نظر رکھیں۔ نمبر 5 دل میں خدا کا خوف پیدا کر لیں۔ نمبر 6 مسلمانوں اور تمام انسانوں کا دل میں احترام، اپنے دل کے اندر احترام پیدا کریں۔ اس سے مسلمان کو عادتاً پریکٹیکلی سچ بولنے کی عادت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو زندگی کے ہر مرحلے میں سچ بولنے، سچے لوگوں کے ساتھ رہنے اور سچائی کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔